الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے گا جسے وہ دوست رکھیں گے، اور جو ایمان والوں کے حق میں نرمی اختیار کریں گے اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں گے. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ کے یار بے شک حضرت صدیق ہیں، اذ ہما فی الغار بے شک حضرت صدیق ہیں. سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، واقف اسرار بے شک حضرت صدیق ہیں. دین کی عظمت پہ مال و زر دیا اپنا لٹا، صاحب ایثار بے شک حضرت صدیق ہیں. ان کے دم سے دین کے گلزار میں آئی بہار، دین کے خدمت گار بے شک حضرت صدیق ہیں. ہے نبی کے جانشین اولی وہ بے گماں، دین کے سالار بے شک حضرت صدیق ہیں. جب کوئی کذاب اٹھا ختم کر ڈالا وہیں،
دافع الاشرار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ گنبد خضرا میں انور باد رحلت ہر گھڑی حاضر سرکار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت کریمہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے اس میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے خالق کائنات نے فرما دیا کہ اگر تم دین کو چھوڑ بیٹھو گے تو خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا ہی تم نقصان کر بیٹھو گے۔ وہ تو ایسی ذات ہے، سوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اور قوم کھڑی کر دے گا۔ جب ساری کائنات کا خالق، مالک اور موجد اور بنانے والا اور چلانے والا وہی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، اللہ لے آئے گا ایسی قوم جو اللہ سے پیار کرے گی، وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان کا محبوب ہوگا اور وہ اللہ کے محبوب ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں کے مقابلے میں بڑے شفیق، نرم، پیار کرنے والے، رحم دل ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، لیکن کفار کے مقابلے میں بڑے سخت۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس جہاد کے عمل میں لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، بڑی کوشش والے، سب کچھ جاننے والے۔ اس آیہ کریمہ کا اولین مصداق وہ عظیم انسان ہے جس کی مدح و منقبت میں کچھ چند اشعار آپ نے سن لیے اور آپ نے پہچان بھی لیے کہ آج کا موضوع گفتگو کیا ہے۔ مجھے پچھلے جمعے میں بھی اور آج بھی ابھی تک پوری طرح شرح صدر نہیں ہو رہا کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کہ جس انسان کو رب العالمین نے آدم کی اولاد میں اس دنیا میں بھیجے جانے والے انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا، تو جس طرح وہ نبی ایسے عالمگیر ہیں کہ ساری دنیا لگی رہے ان کی مدح و منقبت اور ان کے کمالات بیان کرنے، تو کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ جس انسان کو رب العالمین کی ان کی رفاقت کے لیے چنا تھا، ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ اس کی شخصیت بھی ایسی عالمگیر ہے کہ کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس کو چھیڑا جائے اور ساری توجہ اس کی طرف نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں آپ میری بات کا یقیناً انکار نہیں کریں گے، تائید کریں گے کہ من حیث القوم ہماری سوچ عجیب سی بنی ہوئی ہے، بلکہ بنائی گئی ہے۔ بئی معنی کہ ہم نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہوتی ہوش کی، ہمارے ماں باپ کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیا عظمت ہے اس کی، اس کے حقوق ہم پر کیا ہیں۔
اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو کیسے مانیں؟ یہ سچ ہے میرے دوستو، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کہ ہمارا ایک عام مسلمان اللہ کو نہیں پہچانتا سوائے اجمالی نام لینے کے، نہ اللہ کی عظمت کا اس کو پتا ہے، نہ اللہ کی عظمت بٹھائی گئی ہے، جس کی ذمہ داری تھی، جس کی طرف ہر مسلمان نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے، توجہ کرتا ہے کہ یہاں سے کچھ مجھے رہنمائی ملے گی، وہاں دنیاوی بہت ساری شخصیتوں کو تو چمکانے کی اور اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی، اپنے حضرتوں کو تو چمکایا گیا، لیکن جو عظمت والی ذات ہے، خالق کائنات، اس کی عظمت پوری طرح بیان کرنا تو درکنار، کوئی ایک گوشہ بھی اس مسلمان کو نہیں سمجھایا گیا۔ آگے چلیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ تو لوگوں کو سبق دیا گیا کہ حضور کا نام آئے تو اپنے انگوٹھے چومو، صدقے یا رسول اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ آئے تو چراغاں کرو، جھنڈیاں لگاؤ، میلاد کی محفلیں منعقد کرو، نعتیں پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا ہے، کیوں اللہ نے بھیجا، کیا کرتے رہے، کیا ان کے ساتھ حالات پیش آئے، اس سے مطلق اس قوم کو باخبر نہیں رکھا گیا۔ نبی کے نام پر حلوے مانڈے تو اکٹھے کیے گئے، پیسے بنائے گئے، جلوس نکالے گئے، نعتیں پڑھی گئیں، لیکن نبی کی ذات کا تعارف پھر بھی اس امت کو نہیں کرایا گیا۔ آگے چلیے، نبی کے رفقا، ان میں سے ایک شخصیت جس کا تذکرہ اس وقت پیش نظر ہے، ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ اس مقدس جماعت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں سوائے ناموں کے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جسے اس نام کا پتہ یہ رسول اللہ کا ساتھی ہے۔ میرے دوستوں، میری باتیں تلخ بھی ہیں کیونکہ بہت سے طبیعتیں اداس ہوں گی میری باتوں کو سن کر۔ ہمارا عام مسلمان نوجوان، ہماری خواتین جتنے ایکٹروں کو اور ایکٹریسوں کو جانتے ہیں، اتنے صحابہ کرام کو، صحابیات کو جانتے ہیں، رسول اللہ کے ازواج مطہرات اور آپ کی بنات طاہرات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نبی کے خاندان کے بارے میں کچھ معلومات ہیں ہمیں؟ نہیں، میں بھی اسی قوم کا ایک فرد ہوں ادنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم، اس کی مہربانی ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، خدا کرے میری بات سمجھ میں آ جائے، جس شخص کے دل میں اللہ کی توحید بس جائے گی نا، تو اس کے انوارات اس کے دماغ میں ایسے ہوں گے کہ پھر اس کو ساری ذمہ داریوں کا پتہ چلنے لگے گا، پھر اس کی مزاج کو، طبیعت کو خدا اس طرف متوجہ کر دے گا جو اس کی ضرورت ہے، اور جس کی بنا پر اس کے دین ایمان کی تکمیل کے ساتھ ساتھ خدا کے سامنے جب جائے گا سرخرو ہو کر جائے گا۔ مجھے بھی پتہ نہ چلتا صحابہ کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہیں، کہاں سے پتہ چلا؟ میں صحیح بات بتاتا ہوں، اگر مجھ سے آپ یہ کہیں کہ کسی استاد نے آپ کو خاص سبق پڑھایا ہے تو قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کسی نے سبق نہیں پڑھایا۔ وہ ایک نصاب ہم نے ضرور پڑھ لیا، لیکن اس نصاب سے آپ بھی تعلیمی اداروں سے پڑھ کر آئے ہیں، بے شمار باتیں آپ تعلیمی اداروں سے نکلنے کے بعد، پھر ذاتی تحقیق اور ریسرچ کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے، وہاں تو انسان لکیر کا فقیر ہوتا ہے، مرور عبور ہوتا ہے، گزر گئے۔ یہ
سمجھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ دیتے ہیں. اللہ سب کو اپنی رحمت سے آپ سمیت مجھ سمیت اور ہر مسلمان کو نواز دے. اللہ کی توحید کو سمجھیے, اس کی برکات سے انشاءاللہ آپ اللہ کی عظمت کو بھی پہچانیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا بھی پتہ چلے گا, اور ان کے حوالے سے پھر آپ کی تیار کردہ مقدس جماعت اور آپ کا پاکیزہ خاندان اس کا بھی پتہ چلے گا. زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے دوستو, اگلی گھڑی کا کچھ پتہ نہیں. خدا گواہ ہے, قرآن میرے سامنے ہے, اس پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں مجھے آپ سے ہمدردی ہے. آپ ہی میرے دوست ہیں, آپ ہی میرے رشتہ دار ہیں, آپ ہی میرے خیر خواہ ہیں. یہاں کوئی پیسہ نہیں بڑھتا کہ آپ گھنٹوں آ کر بیٹھ جاتے ہیں میری گفتگو سننے کے لیے. آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ یہاں بات سچ ہوتی ہے. قرآن اس کی بنیاد ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی بنیاد ہے. الحمدللہ یہ بات درست ہے. غرور نہیں, تکبر نہیں, تعلی نہیں, خدا اپنے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس کی مہربانی ہے, اس کی مہربانی سے کہ میرا مزاج بنایا اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کی طرف, اور سچائی ہی اللہ پاک اختیار کرنے کی اور اس کو بیان کرنے کی توفیق دے رہا ہے. اور آپ کی خوشبختی ہے کہ آپ اس سچ سننے کے لیے آتے ہیں. اللہ ہر مسلمان کے دل میں یہ عظمت پیدا کر دے. عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت میں سے یہ اولین فرد جس کو دنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. اصل نام ان کا کنیت کے پیچھے چھپ گیا ہے. لقب اور کنیت کا نام عبداللہ تھا. سیدنا صدیق کا نام عبداللہ تھا. ان کے والد کا نام عثمان تھا. ان کے والد کا نام عثمان, لیکن عثمان چھپ گیا اور ابو قحافہ کنیت جو ہے وہ مشہور ہو گئی. ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا. مزے کی بات یہ ہے ابو بکر صدیق کا نام بھی عبداللہ ہے اور ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. ان کی پہلی بیگم جن کا نام قتیلہ یا قتیلہ تھا, جن کی اولاد میں سے معروف دو شخصیتیں ہیں, عبداللہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر. زمانہ جاہلیت کے اندر ہی جو اسلام نہیں لائیں تو پھر ان کو طلاق دے دی تھی. ان کی دوسری بیوی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ ہیں اور حضرت عبد الرحمن کی والدہ ہیں. ام رومان ایمان لائیں اور ان کا انتقال حضور کی زندگی میں ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا. اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے جنت کی حور دیکھنی ہے تو ام رومان کو دیکھے. یقیناً حسن و جمال کے اعتبار سے بھی حضور نے فرمایا ہوگا اور ان کے باطنی کمال کے اعتبار سے بھی فرمایا ہوگا. یہ رسول اللہ کی ساس تھیں رضی اللہ تعالی عنہ. خیر عرض کر رہا تھا کہ باپ کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی. اب ہے ایسا, اب تو کسی کا نام بتا دیا جائے, کہتا یہ میں اس کے چچا کا نام ہے, چچا کے بیٹے کا نام ہے, اس کے خالو کے بیٹے کا نام ہے, اس کی خالہ کے بیٹے کا نام ہے, فلاں کا بیٹا, یہ محلے میں ایک نام ہے, اس شہر میں نام ہے, شہر سے باہر ہونا چاہیے. کیا عجیب سوچ ہے. میرے دوستو, میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ مذاق اور گپ نہیں, یہ سبق دے رہا ہوں کہ وہ جو خیر کے جو نشانات ہیں ان کو گھروں میں واپس لانے کی کوشش کریں. یہ میڈیا نے پرنٹ ہو یا الیکٹرانک, اب تو خیر سے اوپر سے یہ موبائل کی اور کمپیوٹر کا جو مسئلہ آ گیا, فوائد کے علاوہ سب سے بڑی مضرت ہے اس موبائل کا.
یقیناً میں اس کے فوائد کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں اپنے جیب میں وہ بٹنوں والا موبائل رکھتا ہوں، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، دوسرا نہیں رکھتا، باوجود ہے کہ ایک کے بجائے میرے پاس دو ہیں، خود نہیں خریدے، دیے ہیں اپنے عزیزوں نے، استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی مضرت کا مجھے پتا۔ اس میڈیا نے ہماری خواتین کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے سارے گھرانے کا مزاج بگاڑ دیا، اور ہم جو مرد ہیں، مرد کم ہیں، مرد زیادہ ہیں۔ مرد فارسی زبان میں میت کو کہتے ہیں، یعنی چلتے پھرتے میت ہیں۔ ہم سے کوئی کردار ادا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بیگم صاحبہ سے یا اپنی بچی سے یا بچے سے کہہ سکیں کہ سچ یہ ہے بھائی، جدھر تم مجھے چلانا چاہتے ہو وہ سچ نہیں۔ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ ایک نام کی کیا بات ہے، تمام شعبہ زندگی کے اندر ہم بے بسی کے مجسمے اور تصویریں بنے ہوتے ہیں، فیصلے وہی ہوتے ہیں جو ہماری بیگمیں کرتی ہیں۔ میں خواتین کا دشمن نہیں، مخالف نہیں، میں ہی وہ انسان ہوں کہ ہر انسان کو کہتا ہوں اپنی بیویوں کی عزت کرو، ان کو احترام دو، لیکن غلط فیصلوں کے سامنے سر مت جھکاؤ۔ اگر ان کا کوئی فیصلہ کتاب و سنت کی روشنی ہے تو سر آنکھوں پر مان لیجئے، لیکن قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی کے فرمان کے خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، تو پھر مت جھکائیے۔ ضروری نہیں کہ گالی دے کر، بک کر اور تھپڑ مار کے اس کو سمجھایا جائے، پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ اسے کہہ دیں کہ یہ بات نہیں ہے، ہم نے علماء سے یہ بات سنی ہے کہ مسئلہ یوں ہے۔ اپنے بچوں کے نام جو ہیں، عبداللہ سب سے اعلیٰ نام ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان تو پہلے نمبر کا نام عبداللہ ہے، پھر عبد الرحمن۔ کیوں بھاگتے ہیں اس سے؟ کیوں نفرت کرتے ہیں اس سے؟ نبی سے پیار ہے تو نبی کی محبوب چیز سے کیوں پیار نہیں؟ خیر ضمنی بات آ گئی۔ سیدنا صدیق نام عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نسل انسانی میں پہلا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور سب سے عظیم نبی کی رفاقت کے لیے منتخب کیا، لیکن منتخب بھی دعوی اسلام سے پہلے، دعوی نبوت سے پہلے کیا ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی صدیق اکبر محمد مصطفیٰ کے ساتھی تھے۔ اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ بہت بعد میں آیا۔ یہ بدو شعور سے ہی نہ انہوں نے شرک کیا، نہ انہوں نے شراب پی۔ ان کے والد ابو قحافہ عثمان وہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے، بڑی عمر پائی انہوں نے۔ ایک دفعہ ان کو بت خانے میں لے گئے، چونکہ مشرکانہ مزاج تھا تو صدیق اکبر چھوٹے سے بچے تھے، جاتا ہی نہ جس بت کو باپ پوجتا تھا، خاندان پوجتا تھا، اس کو کوئی چیز مار کے اس کو گرا دیا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر مخاطب کر فرمایا مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ اس نے کیا کھلانا تھا؟ صدیق اکبر نے اس کو گرا دیا، چھوٹے سے بچے تھے۔ باپ نے جب دیکھا کہ میرے معبود کے ساتھ یہ گستاخان رویوں نے زور سے تھپڑ مارا، اور گھر لا کر بیگم کو کہتے ہیں تمہارے اس لاڈلے نے آج یہ حرکت کی ہے۔ تو اس ماں نے یہ کہا کہ اب میں بتا رہی ہوں کہ یہ میرے حمل میں تھے، پیٹ میں تھا۔ ایک دفعہ میں نے بت کو سجدہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے اندر سے آواز دی کہ بت کو سجدہ مت کرو۔ یہ میں سنی سنائی بات نہیں، اپنی ان آنکھوں سے دیکھی ہوئی پڑھی ہوئی باتیں کر رہا ہوں۔
تیرے پیٹ کے اندر ایک ایسا حمل ہے جس کا جو عتیق ہوگا، یعنی اللہ نے دوزخ کی آگ سے اس کے لیے رہائی کے فیصلے کیے ہیں۔ بعد میں حضور نے یہی لقب رکھا، عتیق اور صدیق، لیکن ماں کہتی ہے کہ حمل کی حالت کے اندر مجھے یہ آواز آئی، یعنی اس سے لگتا ہے کہ اللہ کریم نے پہلے سے اس شخص کے انتخاب ایسا کیا کہ اس کو پیدائش سے پہلے اللہ نے شرک سے متنفر رکھا ہے۔ پھر کوئی مرحلہ ایسا نہیں گزرا حضور کی زندگی کا، 2-2.5 سال کی عمر کا فرق تھا دونوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تھی، 2-2.5 سال ان کی کم تھی۔ جتنی عمر حضور نے پائی 63 سال، اتنی عمر ابوبکر صدیق نے پائی۔ 2.25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا زمانہ رہا تقریباً، اور اتنی عمر کم تھی۔ بچپن کے دوست یار ہر وقت اکٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا کہ جو ابوبکر صدیق سے چھپا ہوا ہو۔ دوستی ایسی ہوتی ہے کہ دوستوں کے سامنے انسان کے عیب اور ہنر، خوبیاں، خامیاں سب واضح ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پل ان کے ساتھ تھا، اور نبوت ملنے کے بعد تو پھر معاملہ ہی الگ ہو گیا نا۔ نبوت سے پہلے بھی یہ آدمی اتنا مخلص اور جانثار تھا کہ اس کی نظیر بھی اس کائنات نے نہیں دیکھی ہوگی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ سن چکے ہیں کہ جب پوری سیرت پر نظر ڈالتے ہیں ہم تو قریش مکہ میں حضور کا ہاشمی خاندان ہو یا بنو امیہ میں سے کوئی ہو، بنو عدی میں سے کوئی ہو، بنو تیم میں سے کوئی ہو، بنو زہرہ میں سے کوئی ہو، کسی اور قبیلے میں سے ہو، کسی قبیلے کے کسی شخص نے اتنی وفاداری اور اخلاص کا مظاہرہ نہیں کیا جس نے صدیق اکبر نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہ آواز بالکل نامانوس تھی قریش مکہ کے ہر فرد کے لیے، اور قرآنی حوالے سے میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو۔ ہر آدمی حیران ہو کر یہ کیا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے، ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے ایسا مسئلہ اپنے باپ دادا سے نہیں سنا کہ ایک ہی معبود ہو، اور یہ جتنے بھی 360 ہیں یہ ہمارے مختلف حاجت روا، ہمارے آباء و اجداد کا حاجت روا، ہمارے خاندانی حاجت روا، ان کو چھوڑ دیں، ایک خدا کو مان لیں۔ یہ سوچ ہر انسان کی تھی اور یہ بات ہر زبان پر تھی۔ اس میں حضور کا اپنا خاندان بھی تھا اور دوسرے قبائل بھی تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پرستی کا عالم کیا تھا۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جس دن پہلے دن صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر، جہاں سے آپ سعی شروع کرتے ہیں حج اور عمرے کی، وہاں کھڑے ہو کر تمام قبائل، اس وقت مکہ شہر چھوٹا سا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے لوگوں کو بلا کر، اپنا خاندان بھی تھا، جب اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ اپنے مفاد کے لیے بات نہیں کر رہا، تمہاری کامیابی، تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب بگڑ گئے، اور ان بگڑنے والوں میں سگا چچا ابو لہب، جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کی صورت نازل کی ہے، پہلا بد نصیب تھا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا، اور یہ لفظ کہ تبًّ لک، تیرا کھانا خراب ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، لہذا جماعتنا، اس مقام کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا۔ اندازہ کیجئے کتنا شرک تھا ہر طرف۔ اس قسم پرسی کے عالم میں وہ زمین کا ٹکڑا، وہ چند انچ کا ٹکڑا جہاں حضور کے قدم مبارک تھے، وہ فضا بھی اپنی نہیں تھی۔ اس وقت اگر کوئی شخص ساتھ کھڑا تھا تو صرف ابوبکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور قریش مکہ جس طرح رسول اللہ کے دشمن تھے اتنا ہی ابو بکر کے دشمن تھے. یہ آپ حضرات نے شاید کم دیکھا ہوگا، کتابوں میں نہیں پڑھا ہوگا، میں نے پڑھا ہے کہ شیب بنی ہاشم، جس کو لوگ شیب ابو طالب کہتے ہیں، شیب بنی ہاشم میں جب قریش مکہ نے حضور کا اور خاندان کا بائیکاٹ کر کے 3 سال تک معصور رکھا، تمام معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ ہوا، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں تھا، اس وقت ابو بکر صدیق واحد انسان تھا دوسرے قبیلے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. عجیب انسان تھا. پیدائش تو 2 الگ الگ ماں باپ کے گھر ہوئی، لیکن سن شعور کو جب پہنچے تو ایسا رفیق بنے ہیں کہ پھر زندگی بھر رفیق رہے، قبر میں بھی رفیق رہے اور جنت میں بھی رفیق رہیں گے. میں یہاں ایک صوفی کی بات کرتا ہوں. ہم صوفیاء کو مانتے ہیں، کہیں الحمدللہ، لیکن جعلی کو نہیں، اصلی کو. دعا کریں اللہ ہمیں اصلی لوگوں سے وابستہ رکھے. آپ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ جعلی ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ اصلی ہیں. تو اصلی نبی کو مانتے ہیں، جعلی نبی کو نہیں مانتے. اصلی ولی کو مانتے ہیں، جعلی ولی کو نہیں مانتے. صوفیاء کو مانتے ہیں ہم. اللہ ان کے ساتھ ہمیں زندگی کا آخری سانس تک وابستہ رکھے. میں ایک بہت بڑے بزرگ جو اسی بر صغیر پاکستان ہندوستان کا سب مسلمان اس کی عظمت کے قائل ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے مکتوبات فارسی زبان میں ہیں، کہیں کہیں عربی عبارتیں بھی ہیں. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان بزرگوں کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ جو گزشتہ قریب صدی گزری ہے جس کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں، یوں تو ہندوستان میں بہت سارے بزرگ اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے، لیکن اصلاحی کارناموں کے اعتبار سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کارنامے سب سے اوپر نظر آتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہر گلیرا رنگ بوئے دل، سارے کا سارے اللہ کے مقبول بندے، ہر ایک کا خوشبو بھی الگ ہے اور اس پھول کا رنگ بھی الگ ہے، لیکن کسی سے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا کام لیا ہے، اس میں حضرت تھانوی کا کام ہمیں ممتاز نظر آتا ہے. اس سے پہلے دور کے اندر بہت سارے بزرگ گزرے ہیں، ولی اللہ کی خاندان گزرا ہے، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو اصلاحی کام ہے اور مشکل حالات کے اندر اصلاحی کام ہے، اس کی کوئی نظیر اور مثال اس بر صغیر میں نہیں ملتی. جس نے مغل سلاطین کے ساتھ ٹکر لی ہو، آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کی کسی بات کا انکار کرنے کا معنی ہے موت کو دعوت دینا. جہاں جہاں بھی بادشاہت گزری ہے یا آج بھی ہے کہیں بھی، اس کو سمجھو کہ ختم کر دیا گیا. یہی حال مغلوں کا بھی تھا، لیکن ان کی یہ حماقت تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو، یعنی ان کے دربار میں آنے والے کے آداب سجدے کی شکل کے اندر مقرر کیے تھے. شاہی آداب یہ ہیں کہ جو آئے وہ سجدہ کر کے آئے. ان میں سے سب سے بڑا بدبخت اکبر رہا. اکبر بادشاہ جو کسی زمانے کا بڑا نیک انسان تھا، غلط لوگوں کی صحبت اور مجلس اختیار کرنے کے نتیجے میں پھر اتنا بگڑا کہ میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں گا. جس شخص نے بھی اس زمانے کے حالات لکھے ہیں، بشرط کہ صحیح لکھے ہوں، میں نے پڑھے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے اکابر بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اکبر نہیں رہا تھا، وہ اکفر بن گیا تھا. اکفر یعنی لفظ کافر جو ہے
اس میں تفضیل اس کے معنی میں اضافہ کریں، جیسا کبیر کو اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کافر کے کفر میں جب مبالغہ کی جائے تو وہ اکفر بنتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کافر بن گیا کہ وہ روزانہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا تھا تو مشرق کی طرف سورج کی طرف منہ کر کے اس کے 1000 نام جپتا تھا، مشرقوں کی صحبت کے اس کے منحوس اثرات ایسے پر۔ اور اس کی ذرا تاریخ پڑھے، خدا کی قسم ملت اسلامیہ پر شاید اس سے پہلے بھی اتنا مشکل وقت نہ آیا ہو جتنا کہ، اور اس کے بعد بھی نہیں آیا جتنا کہ اس زمانے میں تھا۔ اور مدر صاحب نے اپنے مکتوبات کے اندر اس زمانے کے حالات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کچھ جملے لکھے ہیں، میں تفصیلات کو چھوڑتا ہوں۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا بڑا انسان، جس نے اس کے بیٹے جہانگیر کے ساتھ مقابلہ کیا، جہانگیر نے قلعہ گوالیار میں بند کر دیا، سن چکے ہیں آپ۔ اللہ کی پکڑ آئی، اس کے پیٹ میں درد ہوا، کوئی علاج معالجہ کارگر ثابت نہیں ہوا، تو پھر تنہائی میں جا کر رات کے اندھیرے کے اندر خدا کے سامنے کہہ دیا، یا اللہ مجھ سے کیا قصور ہو گیا کہ کوئی علاج مفید ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ نے غیبی آواز سے فرمایا، تو نے میرے بندے کو پکڑا ہے، میں نے تجھے پکڑ لیا ہے، تمہیں پتہ نہیں تو نے جو جرم کیا اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ یہ اقتدار کے نشے میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں نا، پہلے ہوں یا آج کے ہوں، ان کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اہل حق کو دبانے کے لیے پھر ان کو ظلم اور انصاف کی تمیز نہیں رہتی۔ دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر میں گیا ہوں، اب بھی مجھ پر ایک کیس موجود ہے۔ اللہ کی توحید بیان کرنا دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر۔ ایک کیس دہشت گردی کا رہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ وہاں میں نے اتنے بے قصور لوگوں کے ایک جمع غفیر دیکھا، خدا کی قسم، کسی ہندو نے آ کر ان پر کیس بنائے ہیں، کسی یہودی عیسائی نے بنائے ہیں، یہ نام نہاد مسلمان حکمران اقتدار والے انہوں نے بنائے ہیں۔ یہ مرنا نہیں، انہوں نے خدا کا سامنے کیا جواب دیں گے؟ خدا کی طرف سے جب عذاب آتا ہے، چوبے خدا صدا نہ دارد، وقتے کے زنت دوا نہ دارد، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی جب پڑتی تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ مجدد صاحب نے ٹکر لی، قلعہ گوالیار میں چلے گئے، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی جہانگیر پر، جب آواز آئی کہ میرے بندے کو پکڑا ہے، میں نے تجھے پکڑ لیا، سارا غرور و تکبر کا نشہ جو حیران ہو گیا۔ رات کے اندھیرے کے اندر پھر قلعہ گوالیار کے دروازے پر جا کر پیغام دیتا، اندر جا کر مولوی احمد سے کہیں، مجھے صاحب کا نام احمد تھا، بادشاہ معافی مانگنے آیا ہے، میرا رب یوں بھی کرتا ہے، میرا رب یوں بھی کرتا ہے۔ آپ حضرات سیاسی لوگ ہیں، میں غیر سیاسی آدمی ہوں۔ 1977 کی جب تحریک چل رہی تھی تو اسی مال روڈ پر یہاں باہر میں بیٹھا ہوا تھا جناب بھٹو صاحب، جس کی بہت ساری خوبیوں کا میں معترف بھی ہوں، آئے اور انہوں نے یہاں روک کر اپنے جلوس کو، کہ اکثر تحریکیں مسجد شہداء سے نکلتے، حالانکہ میں تو ایک طالب علم کل بھی تھا، آج بھی، میری حیثیت کیا ہے، مسجد شہداء کو مخاطب کر کے اس طرف تو مفتی محمود صاحب اور مولانا مودودی مرحوم ان کو کہا، تمہاری شکلیں کیسی ہیں، تم نے اپنی شکلیں دیکھی ہیں؟ تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اتنا تکبر، اتنا غرور۔ پھر میرا رب اسی بھٹو کو جو مودودی کی شکل پر نفرت کا اظہار کر رہا ہے، رات کے اندھیرے میں مودودی کی کوٹھی پر پہنچاتا ہے اس کو۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا، نہیں تو پر اس زمانے کا اخبار پڑھ کر دیکھ لیں، میں یہیں تھا، خدا جھکاتا بھی ہے۔ پھر آپ کو کیا چاہیے؟ آپ جو کہیں گے میں مانوں گا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ تو گوالیار کے قلعے کے دروازے پر جا کر جہانگیر کہتا ہے، مولوی احمد سے کہو بادشاہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، لیکن مولوی احمد بھی کوئی ہماری طرح کا آدمی تو تھا نہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سے جاؤ کہیں میرا کوئی قصور آپ نے نہیں کیا، مجھ سے معافی مت مانگیے، چونکہ آپ اللہ کے سوا
اپنے آپ کو سجدہ کراتے تھے اللہ کا جرم کے، تو اللہ سے معافی مانگیں، مجھ سے معافی نہ مانگیں. میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں خوش ہوں کہ جو کام میں گوالیار کے قلعے میں اندر آ کر نہیں کر سکتا تھا، تم نے اندر بھیج کر مجھ سے وہ کام کروایا. بادشاہ نے پوچھا داروغہ جیل سے کہ اندر مولوی صاحب کا دماغ ٹھیک ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جناب بادشاہ سلامت، اس کا دماغ کیا ٹھیک ہونا تھا، اس نے تو پورے قیدیوں کا دماغ ٹھیک کر دیا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا وہ چور ڈاکو، وہ قاتل اور جتنے جرائم پیشہ لوگ تھے سارے کے سارے جو ہے اللہ کا ولی بن چکے ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر اذکار میں مشغول رہتے. اس ایک بندے کے آنے کی وجہ سے یہ اثر پڑا. اس مجد صاحب کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ساتھ یہ انکشاف کیا ہے. ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور ان کی ولایت کو بھی مانتے ہیں اور ان کے الہامات کو بھی مانتے ہیں. یہ سبق دے رہا ہوں سارے دوستوں کو. جو اولیاء اللہ ہیں ان کی ولایت برحق، ان کی کرامات بھی برحق اور ان کے الہامات بھی برحق. اللہ دل میں بات ڈالتا ہے. جو نبی ہوتا ہے اس پر جو اللہ القاء کرتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے. اور نبی کے علاوہ کس کے اللہ کے مقبول بندے کے دل میں جو اللہ پاک کو بات ڈال دیں اس کو الہام کہتے ہیں. تو اس الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جل صاحب فرماتے مجھ پر یہ منکشف فرمایا کہ جنت کے اندر، یہ بات کو غور سے سنیے، جنت میں ایک محلہ ہے اہل ایمان کا، اور وہ محلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ نے محل تیار کیا اس کے قرب و جوار میں سب صحابہ کا ہے. اہل محلہ تو ہیں سب صحابہ، لیکن اہل بلڈنگ میں، یعنی جس بلڈنگ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رکھنا ہے اس بلڈنگ کے اندر ابوبکر صدیق کا ہی مکان ہے. باقی سب صحابہ اس محلے میں ہیں، اس بلڈنگ میں نہیں. لیکن ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کے اندر جو جنت میں اللہ نے اپنے نبی کے لیے تیار کی اس میں رکھا ہے. یہ اللہ نے مجھ پر منکشف کیا ہے. ابوبکر صدیق کا مقام اتنا اونچا ہے. اللہ اکبر. آپ سن چکے ہیں نبی کے ابتدائی دور میں جب سب سے مشکل حالات تھے، کوئی ایک انسان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مجمع عام کے اندر سنانے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. بڑے بڑے دلیر و بہادر بھی تھے، حضرت حمزہ جیسے شیر خدا بھی تھے، اور ابتدائی 6 سال کے بعد جب فاروق اعظم ایمان لائے وہ بھی تھے، اور بھی تھے. لیکن کوئی شخص جرأت نہیں کر سکتا تھا محمد کے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے. وہاں بھی اگر سب سے پہل کی تو ابوبکر صدیق نے کی ہے. میں بات یہ بتا رہا ہوں، بہت سارے گوشے مخفی ہیں ہمارے مسلمانوں سے. ابوبکر صدیق جیسا کوئی نہ تھا، نہ ہوا، نہ ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک کسی نبی کی امت میں ایسا انسان نہیں پیدا ہوا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر قیامت تک بھی ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں پیدا ہوا. ایک دفعہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، سیدنا علی سے، بتائیے سب سے بڑا بہادر اور دلیر انسان کون تھا؟ تو سیدنا علی فرماتے ہیں، اور یہ بات شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے اور سنیوں کی کتابوں کے اندر بھی ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے ان کے کپڑے داڑھی تر ہو گئی، اور ساتھ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابوبکر سے بڑا دلیر اور بہادر انسان کوئی نہیں گزرا. انہوں نے فرمایا کہ بدر کے مارکے میں جب صحابہ اکرام بہت تھوڑے تھے، دشمن 3 گنا زیادہ تھے اور ہر قسم کے کیل کانٹے سے لیس تھے، بہت تھوڑی تعداد تھی، ہم نے ایک چھپر سا بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس چھپر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے کہا.
تو کوئی شخص میرے سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صحابہ تعداد میں تھوڑے تھے، اس جہاد میں مصروف تھے، اور دشمن بہت زیادہ تھے۔ وہاں بکر صدیق نے کہا میں کھڑا ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کے لیے۔ حضرت علی روتے جا رہے تھے، فرما رہے تھے اس سے بڑا دلیر ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اشجع الناس بھی بعد النبی ابو بکر ہیں، اعلم الناس بھی بعد النبی ابو بکر ہیں۔ میری شروع کی بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ہمیں بتایا ہی کچھ نہیں گیا، ہمیں نہ اللہ کی عظمت سمجھائی گئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھایا گیا، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کی پاکیزہ جماعت کا تعارف کرایا گیا۔ میں بہت ساری کتابیں دیکھتا ہوں، میری ایک عادت سی ہے کہ جو کتاب بھی کہیں ملتی ہے تو میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہی میرا سرمایہ ہے، یہی میری دولت، یہی جائیداد ہے۔ تجسس رہتا ہے، بے شمار کتابیں رتب و یابس سے بھری ہیں، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے سچ بھی لکھا ہے۔ کل یہ کتاب میرے پاس کراچی سے آئی ہے، ہمارے ساتھی جو محراب میں بیٹھے ہیں یہ اردو بازار کے دکاندار ہیں۔ کسی شخص نے کوشش کی ہے 2 سسر 2 داماد، یعنی خلفائے اربعہ پر 2 سسر ہیں، کون؟ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، اور 2 داماد سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اچھا، اس آدمی نے کوشش یہ کی ہے کہ بے نقط ایک ایسی اردو استعمال کی جائے جو اس میں نقطہ کوئی نہ ہو۔ بے نقط اردو کے اندر، اردو معرہ جسے کہتے ہیں، اس میں کتاب لکھی ہے۔ کوشش بڑی اس نے کی ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کتاب میں مجھے کوئی جاذبیت نظر نہیں آئی، لے لی ہے، بس ایک شوق ہوتا ہے۔ معنوی اعتبار سے کچھ میں جاذبیت مجھے نظر نہیں آئی، کوئی انفرادیت نہیں ہے، بس کوشش کر کے واقعات کو ایسی اردو کے الفاظ تلاش کیے ہیں کہ بس اس میں نقطہ کوئی نہ آئے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جنرال حق مرحوم کے زمانے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں جو لکھی گئی تھیں ان کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے صاحبزادے مولانا ولی راضی، مولانا تقی عثمانی اور مولانا مفتی رفیع عثمانی کے بھائی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی بے نقط اردو میں، اردو معرہ میں، اس کا نام تھا ہادی عالم۔ کتاب کا نام بھی ایسا ہے کہ اس میں نقطہ کوئی نہیں۔ وہ بڑی خوبصورت کتاب تھی، کتاب ہو سکتا آپ کے پاس ہو، نہیں تو اس کو ملا کے پڑھیں۔ وہ لکھنے والا بڑا پختہ کار عالم تھا، تو اس نے اردو بھی بڑی شاندار استعمال کی ہے اور عام فہم ہے، گو کے نقطے کے بغیر ہیں۔ 1982 میں غالباً لکھا گیا، تو 82 کے اندر بابی کا نقطہ بھی یا ہے، تو سال 80 اور 2 لکھا ہے، سال 80 اور 2، اس میں نقطہ کوئی نہیں۔ صحابی رسول کے لیے ہمدم رسول، ہمدم رسول کا اصطلاح استعمال کی۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے نہ ماں باپ نے سمجھایا، نہ ہمارے اسکول میں سمجھایا گیا، نہ ہمارے کالج کی تعلیم کا سمجھایا گیا، اور پھر خیر سے مذہبی حلقے کے حوالے جب ہمیں کیا گیا تو اس نے بھی ہمارا مذہبی استحصال کیا۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے 19 سال پڑھایا ہے سینٹرل ماڈل اسکول میں، آپ کے لاہور شہر کا نہیں، پاکستان کا بڑا اسکول ہے، جس میں 10,000 طالب علم تھے، 200 استاد، بڑے لائق استاد تھے، اپنے جو مضامین پڑھاتے تھے اس کے اعتبار سے۔ لیکن میں ایک طالب علم تھا، جب ان کے ساتھ دینی موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ طفل مکتب ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک صاحب ان میں سے، اگر زندہ ہیں تو اللہ انہیں سلامت رکھے، بڑے اچھے ساتھی تھے، انہوں نے کہا میں
ایم اے اور ایم فل کرنا چاہتا ہوں، تو تاریخ کے مضامین کے اعتبار سے کچھ مجھ سے رہنمائی لی۔ میں نے کہا کہ جو کچھ میں بتاؤں گا وہ لکھو گے تو فیل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ جس نے آپ کے پرچے چیک کرنے وہ بھی جاہل ہے، اس کے دماغ کے اندر وہی بات ہے جو اس نے پڑھی ہے۔ جو حقائق مجھ سے آپ کو معلوم ہوتے ہیں وہ اگر آپ لکھیں گے پرچے کے اندر تو آپ فیل ہوں گے۔ تو آپ ایسا کریں، لکھیں وہی جو آپ نے پڑھا ہے، آخر میں اپنا تبصرہ کر دیں کہ یہ بات یوں ہے کتابوں کے اندر نصاب میں یوں لکھی ہے، لیکن اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پرچہ لکھ کر اس کے بعد نتائج سامنے آئے تو ممتحن نے اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ بات کہاں سے لکھی گئی، بات دل کو لگتی ہے، بات دل کو لگتی ہے، لیکن کہاں سے آپ نے سیکھی؟ اب کہاں سے سیکھی؟ الحمدللہ اس دنیا میں انسان ہے، ہم سے سیکھا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا انسان اپنے دل و دماغ میں وسعت پیدا کرے۔ ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ میں اور آپ کی اکثریت ہم سب مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں ہے؟ جو امام صاحب کی فقاہت کو مانتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، جو نہیں مانتا تب بھی کوئی قصور نہیں، اس واسطے کہ شوافے ہیں وہ بھی ہماری، امام شافعی ہماری سر کا تاج ہیں، ان کی جوتیاں بلکہ ہمارے سر کا تاج، امام مالک بھی ہمارے سر کا تاج، امام احمد بن حنبل بھی، دیگر بھی، لیکن بہرحال ہماری اس بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقلدین میں سے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فقہی مسائل میں ہم مجبور ہیں ان کی تقلید میں۔ وہ باریکیاں اتنی ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر کوئی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان باریکیوں سے، ان اصولوں سے نکل کر ہم اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر سکیں۔ لیکن یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں متوجہ کر کے، تاریخ کے اندر کبھی تقلید نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ ہر کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں، حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس تاریخ کی سچائیوں کو پرکھنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس کے ذریعے سے انسان فیصلہ کر دیتا ہے کہ عقل میں یہ بات آتی ہے، اسے ہوگی بھی کہ نہیں۔ اور دوسری، قرآن کے مسلمہ اصول اور احادیث مبارکہ کے مسلمہ اصول، ان تین بنیادوں پر آپ ان کو پرکھیں گے تو انشاءاللہ حقائق تک پہنچیں گے۔ لیکن یہ بات ہے کہ تاریخ میں تقلید نہ کریں۔ میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علمانہ طور پر ہر کتاب کو میں نے الحمدللہ دیکھتا رہتا ہوں، تو ان کی کمزوریاں بھی مجھ پر واقع ہیں۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا، کہ میرے اندر بھی ہزار خامیاں ہیں، لیکن تقلیدی ذہن کے اندر انسان نقل پہ نقل کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے اور بات غلط ہوتی ہے۔ چونکہ بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں ان کا ادب بھی ملحوظ خاطر ہے، ان کا احترام بھی ہے۔ اگر میں ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر کہوں گا کہ یہ بات لکھی تو آپ حضرات کہیں گے یہ کیسی بات لکھ دی، لیکن وہ ساری بات تقلیدی ہیں۔ تحقیق کریں گے انشاءاللہ آزاد ہو کر، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر کہ یا اللہ سچائی تک پہنچنے کی توفیق دے۔ قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ حقائق تک پہنچ جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں کہ نہ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک کتاب ہے سیرت سیدنا صدیق اکبر، ایک نوجوان عالم نے لکھی ہے، اور میں نے اس کو تقریباً سرسری ساری کتاب کو دیکھا ہے۔ بہت مفید سلسلے ہیں اس کے اندر، اور ایسے ہیں جو کتابوں سے ہٹ کر لکھیں اور بہت اچھے شاندار ہیں، اس کو ضرور آپ پڑھیں۔ 21 مارچ بروز بدھ بعد نماز ظہر جامع مسجد تقوی اللہ بخش پارک کوٹ شہاب الدین شاہ درہ میں درس قرآن بعنوان تفسیر سورہ یوسف مولانا عطا اللہ بندیالوی مد ذلہ کا درس قرآن ہوگا۔ آپ حضرات اس نوٹ کر لیں، 21 مارچ بروز بدھ بعد نماز ظہر۔
ایک منٹ سوال ہے پوچھا ہے، کسی غریب کی بیٹی کے نکاح پر کھانے کے سلسلے میں زکوٰۃ کے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں جبکہ لڑکی کا باپ خرچہ برداشت نہ کر سکتا ہو؟ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے لیے کھانے کا خرچہ کیا جا رہا ہو، ہاں اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو دے دیں، لیکن یہ کہ صرف ان رواجوں کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ نہ دی جائے۔